اب دوسری شخصیت جن کا ان معاملات میں بڑا کردار رہا ہے وہ تھے حضرت عمرو بن عاص۔ حضرت عمرو بن عاص حضرت معاویہ کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے اور جنگ صفین میں ان کا ایک اہم کردار تھا۔ جب جنگ ختم ہوئی اور واقعہ تحکیم پیش آیا تو تاریخ میں یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت عمرو بن عاص اپنے کردار پر ندامت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ بعض روایات میں آیا کہ وہ آخری عمر میں اس معاملے پر افسوس کرتے اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنی موت کے وقت اللہ سے دعا کی کہ ان کے سیاسی معاملات میں جو غلطیاں ہوئی اللہ انہیں معاف فرمائے۔ اور اس کی سب سے بڑا ثبوت صحیح مسلم کی حدیث 321 ہے، جس میں ابن شماسہ موہری سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم عمرو بن عاص کے پاس حاضر ہوئے، وہ موت کے سفر پر روانہ تھے، روتے جاتے اور اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا تھا۔ ان کا بیٹا عبداللہ عمرو بن عاص کہنے لگا، ابا جان کیا رسول اللہ نے آپ کو فلاں چیز کی بشارت نہیں دی تھی؟ انہوں نے ہماری طرف چہرہ کیا، رخ کیا اور کہا، جو کچھ ہم آئندہ کے لیے تیار کرتے ہیں یقیناً اس میں سے بہترین یہ گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں 3 مرحلوں میں رہا، یعنی میری زندگی 3 مرحلوں میں سے گزری۔ میں نے اپنے آپ کو پہلا مرحلہ اس حالت میں پایا کہ رسول اللہ کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ بغض تھا اور اس سے علاوہ اور کسی کو بغض نہ تھا، اور میری حالت یہ تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر قابو پا لوں تو انہیں معاذ اللہ قتل کر دوں، اگر اس حالت میں مجھے موت آ جاتی تو میں دوزخ میں ہوتا۔ دوسرے مرحلے میں جب اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ان سے زیادہ محبوب کوئی نہ تھا اور نہ آپ سے بڑھ کر میری نظر میں کسی کی عظمت تھی۔ اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو مجھے امید ہے کہ میں جنتی ہوتا۔ اور تیسرا مرحلہ زندگی کا جب تیسرا درجہ، پھر تیسرا مرحلہ آیا، ہم نے کچھ چیزوں کی ذمہ داری لے لی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے وقت کے امام کے خلاف جنگ کر بیٹھے، اور جس کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا تھا، عمار بن یاسر جنگ صفین میں شہید ہوئے کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور چونکہ عمرو بن عاص اس باغی گروہ کی طرف سے تھے، حضرت عمیر معاویہ کی طرف سے لڑ رہے تھے، تو لہٰذا ان کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ تیسرے گروہ میں اللہ، میں نہیں جانتا کہ میرا حال کیسا رہا۔ ابن ابی شیبہ کی کتاب المصنف میں ایک روایت موجود ہے جس میں عمرو بن عاص کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اپنے آخری عمر میں روتے جاتے اور کہتے کہ کاش میں اس معاملے میں دخل نہ دیتا اور کسی عام مسلمان کی طرح زندگی گزارتا۔ بلا شبہ حضرت عمرو بن عاص بڑے صحابہ میں سے تھے، مگر ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے، اور اگر اسے اپنی غلطی کا احساس ہو اور افسوس کا اظہار کرے تو اللہ ضرور ان سے رحمت کا معاملہ فرمائے گا انشاءاللہ۔